ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایہا آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ جو وسیلہ ہے نا، یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہم کو واضح کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر دوستو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کرپیا دھیان دیں۔ 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ پہلا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا۔ دوسرا، کسی زندہ شخص سے دعا کرانا جس کو ہم مقدس سمجھتے ہوں۔ تیسرا، اپنے اعمال کا وسیلہ لینا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں سب ناجائز و بدعت ہیں۔ دوستو آپ نے وہابیوں کے ڈیجیٹل مولوی پی کے صاحب کو سنا۔ یہ وہابیوں کے علامہ فہامہ بلکہ پاجامہ رجا سیلفی صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسیلے کی قرآن اور حدیث شریف میں 3 قسمیں ہیں۔ انہوں نے 3 قسم کا نام لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث شریف میں وسیلے کی قسم کا بیان ہی نہیں ہے۔ وسیلے کی قسم کیا ہے، 2 ہیں یا 3 ہیں، اس کا بیان ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو یہ حدیث شریف یا قرآن شریف کی آیت کریمہ سے پیش کریں کہ کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ، ورنہ وہ شخص جس نے قرآن شریف میں حدیث شریف میں دین میں اپنی طرف سے کوئی قسم بیان کی یا کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا، یہ بھی ہم وہابیوں کے ڈیجیٹل مولوی پی کے صاحب یعنی کہ رجا سیلفی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو بتائیے رجا پی کے صاحب۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو میرے اس دین میں کوئی ایسا کام داخل کرے جو ہم نے نہ کیا ہو فہو رد، تو وہ عمل رد ہے۔ تو جیسا کہ بھائیو سنا آپ نے کہ پی کے صاحب نے خود اپنا ہی رد کر لیا۔ اور حدیث شریف میں دوستو آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں نئی چیز داخل کی تو وہ بدعتی ہے اور جہنمی ہے۔ تو یہ رجا سیلفی صاحب نے جو 3 قسمیں بتائی ہے، یا تو یہ دلیل دیں قرآن اور حدیث شریف سے کہ 3 قسمیں ہیں، اور جو انہوں نے کہا ان 3 قسم کے علاوہ جو وسیلے ہیں وہ بدعت ہیں، تو پی کے صاحب آپ یہ 2 دلیلیں ہمیں دے دیجئے، جو الحمدللہ ہمیں اور تمہیں دونوں کو پتہ ہے کہ یہ دلیلیں آپ کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے خود ہی جو گڈھا کھودا تھا اسی میں آپ خود ہی دفن ہو گئے۔ واہ رے وہابی